السلام علیکم، دس از بلال اینڈ بلال بلاگر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ایفیلیٹ ویب سائٹ رن کر رہے ہیں تو آپ کو کنفیوژن ہے کہ کون سا بیسٹ ایس ای او ٹول ہے جس کو یوز کیا جائے، کیونکہ بہت سارے ٹول مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن ہر ٹول کی ایک اپنی حیثیت ہے اور ہر ٹول کے اپنے فیچرز ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے جو نیو بیز ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ویب سائٹ کے لیے کون سا ٹول جو وہ سب سے بیسٹ رہے گا، کیونکہ جو ٹول میں یوز کرتا ہوں مجھے اس سے بڑے اچھے ریزلٹس بھی ملتے ہیں اور کافی ساری چیزوں میں وہ ٹول جو ہے ہیلپ فل ہے۔ اس میں انشاءاللہ اس ٹول کے بارے میں بھی اے ٹو زی جو ہے نا ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس ٹول کا نام ہے اے ایچ ریف۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اے ایچ ریف ایک بڑا پاپولر ٹول ہے ایس یو کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹول بھی ہیں، لیکن پرسنلی جو ہے میں اے ایچ ریف ٹول یوز کرتا ہوں، اس میں ایک ہم ویب سائٹ کو اس میں پٹ کر کے اس کے جو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے جو فیچرز ہیں، اس ٹول کے جو فیچرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ سکے اور پھر آپ کے لیے جو ہے نا آسانی رہے کہ ٹول کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے، اور ویب سائٹ کے لیے اس ٹول میں کون کون سے فیچرز ہیں۔ آپ کو اپنے اسکرین کی طرف لے جا کر انشاءاللہ آپ ایکسپلین کروں گا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو پریکٹیکلی چیزیں بتاؤں تاکہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ سکے، کیونکہ جو چیزیں پریکٹیکلی بتائی جاتی ہیں وہ ایزیلی چیزیں جلدی پک ہو جاتی ہیں اور ان کو بندہ پراپرلی فالو بھی کر سکتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے ایس ای او اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے ریلیونٹ پریکٹیکل ویڈیوز لا رہا ہوں، تاکہ جن چیزوں سے میں نے خود ریزلٹس گین کیے ہیں آپ بھی ان سے ریزلٹس گین کر سکیں اور اپنی ایفیلیٹ ویب سائٹ کو گوگل میں اچھا رینک کروا سکیں۔ اور اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو اچھا رینک کروا لیا تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے نا ارننگ بھی اس کا اچھا سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ یہ اے ایچ ایف کی جو ویب سائٹ ہے ahrefs.com، سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ اس ٹول کو جو ہے بڑی بڑی کمپنیز یوز کر رہی ہیں، اور کافی جو ہے نا لوگ اس سے سیٹسفائی بھی ہیں۔ یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں Ahrefs از یوز بائی مارکیٹرز فرام سم آف دا ورلڈ لیڈنگ کمپنی، جس میں فیس بک ہے، ای بے ہے، ٹرپ ایڈوائزر ہے، شاپیفائی ہے، لنکڈ ان ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اوبر ہے، پنٹرسٹ ہے، کتنی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں جو کہ Ahrefs یوز کر رہی ہیں۔ اٹس مین کہ اس ٹول کی ایک اپنی ورتھ ہے، اور اگر آپ اس کو ٹرائل بیسس پہ یوز کرنا چاہیں تو یہ $7 میں آپ کو ٹرائل بھی دیتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ اس کی پرائسنگ کی بات کریں تو اس کی جو پرائسنگ ہے یہ دیکھیں 99 سے اس کا جو لائٹ پیکیج سٹارٹ ہوتا ہے، پھر سٹینڈرڈ ہے، پھر ایڈوانس ہے، اور پھر ایجنسیز ہے۔ کیونکہ یہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں یا جو یوز کرتے ہیں اپنی ایفیلیٹ ویب سائٹ کے لیے، یا اس طرح کی جو ان کی چھوٹی ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو افورڈ کرنا، تو آپ جو ہے نا اس کو فیس بک گروپ میں بہت سارے لوگ جو ہے نا گروپس کے اندر ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بھی اس کو بائی کیا ہوا، یہ ایک ویب سائٹ ہے rankies.com، یہاں سے آپ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں $10 سے $15 میں ان کا پیکیج ہوتا ہے، تو وہ منتھلی آپ کو جو ہے $10 سے $15 اس پہ لگانے پڑیں گے، جو کہ میرے خیال میں یار کوئی افورڈ کر سکتا ہے، اور اس سے بہت سارے آپ جو ہے نا فیچرز گین کر لیں گے۔ یہاں پہ جی ہم چلتے ہیں، اب ایک ویب سائٹ پٹ کرتے ہیں 10wares.com، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ہم نے اس کو سولڈ آؤٹ کیا تھا، اور ہم اس کے فیچرز کے بارے میں دیکھیں گے کہ ایک ویب سائٹ، کوئی بھی ویب سائٹ ہو، کہ اس میں جو ہے نا کون کون سے جو فیچرز ہوتے ہیں Ahrefs ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سائٹ ایکسپلورر ہے، اس سیکشن میں جا کر ہم نے ویب سائٹ کا جو نیم ہے، ڈومین نیم، ہم اس کو انٹر کیا، اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ڈفرینٹ اب چیزیں دکھائے گا۔ ہم اس کو جو ہے نا 1 by 1 انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک اوور ویو یہ دے رہا ہے، یہاں پہ اس کا Ahrefs رینک، ان کا ایک اپنا رینک ہوتا ہے، ہر ویب سائٹ کا جو ہے نا وہ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی جو ہے نا URL ریٹنگ ہوتی ہے 23، ڈومین ریٹنگ ہے یہ، یعنی ڈومین کی کتنی ورتھ ہے اس کی، ابھی 4.2 ہے۔ پھر بیک لنکس ہی بتا رہا ہوتا ہے، یہاں پہ 1.75K بیک لنکس ہیں، اور ریفرنگ ڈومینز یعنی جن ڈومین سے 498 ڈومین سے اس کے بیک لنکس آ رہے ہیں، اور اس کی جو آرگینک کی ورڈز ہیں جو رینک ہو رہے ہیں 3.4K ورڈز ہیں، اور آرگینک ٹریفک یہ جو منتھلی ابھی بتا رہے ہیں 536،
جب آپ میرے پاس یہ ویب سائٹ تھی اس وقت اس کی ٹریفک بڑی اچھی تھی، لیکن میرے حال میں ابھی اس پہ کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے اس کی ٹریفک کافی لو ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے چلیں گے لیفٹ سائڈ پہ۔ آپ اگر دیکھیں بیک لنکس کے سیکشن میں، ہم بیک لنکس میں دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا پرووائڈ کر رہا ہے، کہ پھر تاکہ جو ہے نا آپ بیک لنکس اگر انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کمپیٹیٹرز کا، کہ جی ہمارے کمپیٹیٹرز کہاں کہاں سے بیک لنکس لے رہے ہیں، تو وہاں سے پھر آپ کو کافی اچھا آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہاں پہ جی سب سے پہلے فلٹرز ہیں کچھ، یہ دیکھیں ڈو فالو، نو فالو، پھر بیک لنک ٹائپ، یعنی بیک لنک ٹائپ آپ کا کون سا ریگولر لنک ہے، ان کانٹینٹ ہے، یا پھر ایز اے امیج لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ یہ۔ پھر ڈومین ریٹنگ، یعنی کس ویب سائٹ سے کس ویب سائٹ کے درمیان آپ کا بیک لنک ہے۔ پھر اسی طرح ٹریفک وائز آپ اس کو کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ریفرنگ پیج یہ جہاں سے آپ کو ایگزیکٹ جو ہے نا لنک ملا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم اس کی ڈومین ریٹنگس دیکھیں 27 ہے، اور ڈومین ٹریفک جو اس کی منتھلی ٹریفک ہے 50.9 کے، جو کہ بڑی زبردست ٹریفک ہے۔ اور اسی طرح یہ ڈفرینٹ چیزیں بتا رہا ہے۔ اس پہ ہم چلتے ہیں اور یہاں سے کلک کر کے دیکھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ دیکھیں جو یعنی آپ کا جو ہے نا کس اینکر ٹیکسٹ پہ جو ہے نا آپ کا لنک لگا ہوا ہے، اور کون سا URL وہاں پہ دیا ہوا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے، اور یہاں پہ کیونکہ ہمارا ایک آرٹیکل تھا ماؤس کے ریلیونٹ، اور وہاں سے انہوں نے اسے کہیں جو ہے نا لنک کیا ہوا ہے۔ تو یہ جی بیک لنکس بیسیکلی شو کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ جو ہے نا آپ اس کو اور مزید فلٹر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ڈومین سے کہیں گے لنک آ رہے تھے، تو آپ اس کو 1 لنک پر ڈومین اگر کریں، تو اگر اس کو آپ گروپ سملر کریں یا آل بیک لنکس کریں تو وہ بھی شو ہو جائیں گے۔ پھر جو نیو بیک لنکس ہوتے ہیں، یعنی جو نئے آپ نے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لاسٹ 30 ڈیز میں، یہاں پہ آپ دیکھیں لاسٹ ایئر، لاسٹ 6 منتھ، یعنی آپ اس کو جو ہے نا فلٹر کا کافی زیادہ اس میں آپشنز ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فار آل ٹائم، یعنی جب سے سائٹ بنی ہے تب تک لے کر اب تک اس کے آپ لنکس دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اگر اس کو مزید فلٹر کرنا چاہیں لاسٹ 3 منتھ میں، 6 منتھ میں، 1 ایئر میں، تو یہاں سے آپ مزید اس کو فلٹر کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی بیک لنکس انالیسس ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ اب اپنی ویب سائٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں، آپ نے اگر کچھ کمپیٹیٹرز ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے جن کی بڑی اچھی ٹریفک ہے اور جن کا بڑا اچھا بیک لنکس پروفائل ہے، تو آپ کیا کریں گے، اسی طرح جیسے میں نے ویب سائٹ یہاں پہ انٹر کی ہے، اس طرح آپ ویب سائٹ انٹر کریں اور اس کے بیک لنکس پہ جائیں، ٹھیک ہے، بیک لنکس یہاں سے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے اس کے بیک لنکس آ رہے ہیں۔ پھر سملر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ بھی وہاں سے جا کے بیک لنکس لے سکتے ہیں۔ تو پھر یہاں سے آپ کو بڑا زبردست آئیڈیا ہو جائے گا بیک لنکس لینے کا، کیونکہ جہاں پہ آپ کے کمپیٹیٹرز بیک لنکس پبلش کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی پھر آپ بھی وہاں پہ کوشش کریں گے کہ جی ہمیں بھی بیک لنکس یہاں سے مل جائے۔ اور جب آپ اپنے کمپیٹیٹر کو فالو کریں گے تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جلد از جلد گوگل کے اندر رینک کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں سے کمپیٹیٹرز آپ کے اٹھا رہے ہیں بیک لنکس، کوشش کریں آپ کو بھی وہیں سے بیک لنکس مل جائے۔ تو یہ جی بیک لنکس کا ایک اوور ویو تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، آپ دیکھیں ریفرنگ ڈومینز۔ یہ ریفرنگ ڈومینز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو کتنی ڈومینز جہاں سے آپ کے لنکس شو ہو رہے ہیں۔ پھر اس میں اسی طرح آپ ڈفرینٹ فلٹرز لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے جی کتنے ڈومین سے ہمیں ڈو فالو لنک آ رہے ہیں، کتنے سے نو فالو لنک آ رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں آپ ریفرنگ ڈومین یعنی 514 ڈومینز شو ہو گئی ہیں جہاں سے آپ کو لنکس مل رہے ہیں۔ اس میں آپ کے جو سوشل سائٹ ہوتی ہیں جیسے پنٹرسٹ ہو گیا ہے، اور جتنی بھی سائٹس ہیں، یعنی A to Z ہر سائٹ سے آپ کو اس کے بیک لنک کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ ڈومینز کا جو ریفرنگ ڈومینز ہوتی ہیں، کافی سارے فلٹرز ہیں، آپ دیکھیں نیو لنکس، پھر لاسٹ جو آپ کے لنکس ضائع ہو گئے، ویسٹ ہو گئے، آپ ان کو بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ڈفرینٹ پھر یہاں پہ آپ جو ہے نا لاسٹ 3 منتھ 6 منتھ کا فلٹر لگا سکتے ہیں۔ پھر یہاں سے آپ کو مزید اور آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ بیسیکلی آپ کی ریفرنگ ڈومینز ہوتی ہیں۔ پھر اینکرز کی طرف آپ آتے ہیں جی۔ اینکرز کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ جس ورڈ پہ آپ اپنے کی ورڈ کو لنک کرتے ہیں، بیسیکلی اس کو اینکر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی 10wares.com ڈومین نیم ہے، اس پہ جی 31 جو ہے نا ریفرنگ ڈومینز لنک ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں 31 ڈومینز۔ یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ یعنی ہماری اس کی ورڈ اس جو نیم ہے ڈومین کا، یہاں پہ یہ لنک ہو رہی ہے، سمجھ گئے کہ یہاں پہ یہ ایز اے اینکر ٹیکسٹ یوز ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ یہاں پہ کچھ URLs ایز اٹ از اینکر لگے ہوئے ہیں، کچھ 10wares
برانڈ جو نیم ہے وہ ہے، کچھ نیکڈ URL جیسے www.tinware.com، یعنی ڈفرینٹ آپ کو یہاں سے اینکر ٹیکسٹ کی ریشو کا پتہ چل جائے گا. اور اینکر ٹیکسٹ جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ زیادہ تر برانڈ نیمز اور نیکڈ URLs اس طرح کے جو ہوتے ہیں آپ ایگزیکٹ کی ورڈ کو ایز اے اینکر نہ یوز کیا کریں. اگر آپ کہیں سے ایکسٹرنل لنک لے رہے ہیں تو اس سے کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. یہ چیز جو ہے نا گوگل اس کو پسند نہیں کرتا. اب آگے جی آرگینک کی ورڈز. آرگینک کی ورڈز میں ہم سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کنٹری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا اوور آل جو ہے نا گلوبلی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا کسی اور کنٹری سے، تو یہاں پہ آپ کی ورڈز سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو ہے نا 3344 کی ورڈ شو ہو رہے ہیں. اب اس میں جی آپ پوزیشن وائز بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے سے کتنے میں جو ہے نا پوزیشن ہونی چاہیے، وہ والے کی ورڈز ہم نے دیکھنے. پھر والیوم جو کی ورڈز کا، یعنی والیوم فار ایگزامپل آپ نے جی 200 سے لے کر 500 تک والیوم کے کی ورڈز آپ نے دیکھنے ہیں تو اس میں وہ آ جائیں گے. پھر کی ورڈ ڈیفیکلٹی، جس کی ورڈ کی ڈیفیکلٹی کم ہے وہ والے کی ورڈ صرف ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح CPC ہو گیا، ٹریفک وائز دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ورڈ کاؤنٹ ہو گیا کہ ہمیں 4 یعنی ورڈ جس کی ورڈ میں ہوں. فار ایگزامپل یہ ایک ہاؤ ٹو یوز 2 ہیڈ فونز آن PC ہے، یعنی کم سے کم 4 ہوں، زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی وہ والے کی ورڈز ہم نے دیکھے. تو یہ ڈفرینٹ فلٹرز ہیں جو آپ کی ورڈ میں یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ پھر آپ کو دیکھیں آپ کا جو کمپٹیٹر ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کس کی ورڈ پر کہاں کہاں رینک کر رہا ہے. پھر یہاں پہ دیکھیں کی ورڈ کا والیوم بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پھر کی ورڈ ڈیفیکلٹی بتائی جا رہی ہے، پھر اسی طرح ٹریفک بتائی جا رہی ہے، پھر پوزیشن کے گوگل میں اس کی کتنی پوزیشن ہے، پھر اسی طرح اس کا URL کہ کس پیج پہ یہ کی ورڈ رینک کر رہا ہے. تو یعنی بڑے ڈیٹیل میں بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے کمپٹیٹرز کی ہر جو ہے نا چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی یہاں سے ایزیلی کیچ کر سکتے ہیں. پھر جی آگے جو بڑا زبردست فیچر ہے ٹاپ پیجز کا. ٹاپ پیجز بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کمپٹیٹر ہے اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں جی سب سے زیادہ کس پیج پہ ٹریفک آ رہی ہے، یعنی ان کا یا سب سے زیادہ کس اس پہ کی ورڈ پہ آ رہی ہے، تاکہ آپ بھی اس کی ورڈ کو ٹارگٹ کریں. تو یہاں پہ دیکھیں جو سب سے ٹاپ کا کی ورڈ ہے وہ ہاؤ ٹو یوز 2 ہیڈ فونز آن PC. یہ سب سے جو اس کا ٹریفک والا کی ورڈ ہے. یہاں سے دیکھیں 177 ٹریفک ان کو مل رہی ہے، اور اس کے جو فردر آپ دیکھ سکتے ہیں 246، یعنی اس پیج پہ 246 فردر کی ورڈ جو رینک ہو رہے ہیں. اور اس کا جو مین کی ورڈ یہ والا ہے، اس کی سرچز 350 ہیں اور یہ 5 پوزیشن پہ ہے. ٹاپ پیجز کا ایک اور یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل کسی بھی اپنے کمپٹیٹر کی ویب سائٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کمپٹیٹرز کے کس کی ورڈ پہ یا کس جو ہے نا اس کا جو بھی آرٹیکل ہے اس پہ زیادہ ٹریفک آ رہی ہے. تو آپ کو یہ ساری جو انفارمیشن یہاں سے ملے گی. یہاں سے پھر ایزیلی فار ایگزامپل جی یہ آپ کا یہ ویب سائٹ جو ہم نے ابھی اس کو انالائز کر رہے ہیں یہ آپ کا کمپٹیٹر ہے، تو آپ دیکھیں گے جی یہ اس کی ورڈ پہ اس کو اتنی ٹریفک مل رہی ہے. تو آپ کیا کریں، یہاں سے اس کے کچھ کی ورڈز اٹھائیں اور یہاں سے ایک لسٹ اپنے کی ورڈز کی بنا لیں اور اسی کی ورڈ پہ ان سے کوشش کریں کہ اچھا آرٹیکل آپ لکھیں، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی اس پر رینک ہو سکتے ہیں. اور اچھا خاصا یہ ٹریفک والا کی ورڈ بھی ہے. پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ دیکھیں ہاؤ ٹو ہولڈ اے ماؤس فار گیمنگ، یہ بھی ایک اچھا کی ورڈ ہے ٹریفک والا، اور اس کی بھی والیوم جو ہے 300 ہے اور یہ 6 پوزیشن پہ رینک کر رہا ہے. تو ٹاپ پیجز سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا اپنے کمپٹیٹرز کا ایزیلی پتہ چل جاتا ہے کن کن کی ورڈز پہ یہ رینک ہو رہا ہے اور کن کن کی ورڈز پہ اسے ٹریفک مل رہی ہے. پھر سملر آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے یہیں سے جو ہے نا ان چیزوں کو فالو کر کے اپنی ویب سائٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو پرسنلی یہ اس کا جو ٹاپ پیجز کا فیچر ہے مجھے بڑا پسند ہے، کیونکہ یہاں سے میں ایزیلی اپنے کمپٹیٹرز کو فالو کر کے ان کے جو ٹریفک والے کی ورڈز ہیں ان کو میں یہاں سے گین کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد جی ٹاپ پیجز کے بعد یہاں پہ اگر ہم بات کریں کچھ اور چیزیں ہیں یہاں پہ، جیسا کہ ہم چلتے ہیں پھر کی ورڈز آرگینک کی ورڈز ہیں. جی آرگینک کی ورڈز کے کتنے کی ورڈز یہاں پہ رینک ہو رہے ہیں، جو میں اس میں آپ کو جو ہے نا مین جو چیزیں ہیں جو ایک ایفیلیٹ ویب سائٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ چیزیں بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر اس پہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہمارے مقصد کی نہیں ہیں اگر ان کو بھی ہم ڈسکس کرنے لگ جائیں تو یہ ویڈیو جو ہے کافی لینتھی ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھیں یہ کی ورڈز ہیں جی جو آرگینک کی ورڈز، یعنی ایک ویب سائٹ جو ہے نا اس کے ٹوٹل کتنے کی ورڈز ہیں ابھی تک اور کن کن کی ورڈز پہ ہماری ویب سائٹ رینک ہو رہی ہے. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں ڈفرینٹ US میں اتنے کی ورڈز ہیں، UK میں اتنے ہیں، کینیڈا میں اتنے ہیں، آسٹریلیا میں اتنے ہیں. یہاں سے آپ جو ہے نا پوزیشن وائز بھی کی ورڈز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ دیکھیں ڈفرینٹ یہ فلٹرز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں.
تو یہاں سے آپ کو ایزیلی جو اپنے کمپٹیٹرز ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جی ہمارے کمپٹیٹرز کن کن کی ورڈز پہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں سے آپ پھر ایزیلی ان کی ورڈز کو گریب کر کے آپ بھی ان پر کام کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو بیک لنک پروفائل ہوتا ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو نیو ہے، لاسٹ ہے اور بروکن بیک لنکس، یہ بھی ایک بڑا زبردست فیچر ہے، کیونکہ آپ اپنے کمپٹیٹرز کے بروکن بیک لنکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جہاں جہاں انہوں نے اپنا لنک لگایا ہوتا ہے وہاں پہ اگر ان کا لنک اب ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ اس طرح کا سملر آرٹیکل لکھ کے نا اس ویب سائٹ والے کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ جی یہ اس ویب سائٹ کا جو ہے نا آپ نے لنک لگایا ہوا یہ بروکن لنک ہے، اور بروکن لنک کی لنک بلڈنگ کے حوالے سے ایک میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، آپ نیچے لنک اس کا مل جائے گا ڈسکرپشن میں، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ایزیلی آپ جو اپنے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے بروکن لنکس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر ریفرنگ ڈومینز، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا یہاں پہ جو نئی ڈومینز آ رہی ہوتی ہیں، یا پھر اسی طرح یہاں پہ کچھ آرگینک کی ورڈز میں پھر موومنٹ بھی شو ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا کی ورڈ آج نیچے گیا ہے یا اوپر آیا، اس میں جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ اور اس میں ہے جی آؤٹ گوئنگ لنکس جو ہوتے ہیں، آؤٹ گوئنگ لنکس میں بھی آپ کو جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں مل جائیں گی، لنک کون سی جو ہے نا ڈومین آپ نے لنک کی ہے، یہاں پہ فار ایگزامپل ہم اس پہ کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں موومنٹ، جو کی ورڈ موومنٹ ہوتی ہے، یہ اس کا فار ایگزامپل ہاؤ ٹو ہولڈ اے ماؤس، اس کی جو پوزیشن ہے نا 3 پوزیشن پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نیو کی ورڈ آیا ہے اور نیو 27 سپٹمبر کو یہ اپڈیٹ ہو، یعنی آج 27 ہے، آج یہ اپڈیٹ ہوا ہے۔ اسی طرح یہ کی ورڈ 1 پوزیشن اوپر گیا، اسی طرح یہ کی ورڈ جو ہے نا یہ 5 پوزیشن اوپر گیا، یہ والا کی ورڈ 1 پوزیشن نیچے آئی ہے، یعنی یہاں سے آپ جو ہے نا کی ورڈز کی موومنٹ آپ کو ایزیلی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر جو لنک ڈومین ہے، یہاں پہ دیکھیں جہاں جہاں جو یعنی ڈومینز آپ نے اپنے آرٹیکلز کے جو یعنی جب آپ آرٹیکل لنکتے ہیں تو ایکسٹرنل جو لنکس ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے آرٹیکل میں سورس ایز اے سورس لنک کرتے ہیں، وہ والے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کو آپ نے اپنے آرٹیکلز کے ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ نے مینشن کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو مین چیزیں تھی جی بیک لنکس کے حوالے سے، کی ورڈز کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ دو ہی چیزیں جو ہے نا اپنی ویب سائٹ کے لیے مین ہوتی ہے کہ ہمارا کمپٹیٹر کن کی ورڈز پہ کام کر رہا ہے اور ہمارا کمپٹیٹر کہاں سے بیک لنکس گین کر رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک اوور ویو تھا Ahref کا، جو پرسنلی میں یہی 2-3 چیزیں اس میں سے جو ہے نا زیادہ فالو کرتا ہوں، جس میں کی ورڈز آ گئے، ٹھیک ہے، کہ اپنے اگر کمپٹیٹرز کے کی ورڈ آپ نے چرانے ہوں تو یہاں سے آپ ایزیلی لے سکتے ہیں۔ پھر بیک لنکس کا اگر آپ نے پتہ لگانا ہو، پھر یہاں پہ جی انٹرنل بیک لنکس کا سیکشن ہے، یہاں پہ انٹرنل بیک لنکس کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یعنی کہاں پہ آپ نے انٹرنل لنکنگ کی ہوئی ہے، تو وہ بھی یہاں سے آپ اب یہاں پہ دیکھیں انٹرنل لنکنگ کے بارے میں، یعنی اس پیج پہ 6 آپ نے جو ہے نا لنکس جو ہے نا انٹرنل لنکس آپ نے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا کون سے لنکس آپ نے انٹرنلی ایز اے انٹرنل لنکس آپ نے اس آرٹیکل میں یوز کیے ہیں، یعنی ہر ایک آرٹیکل میں آپ نے جو ہے نا دوسرے جو آپ کے آرٹیکلس کے لنکس ہیں وہ آپ نے کہاں یوز کیے ہیں، یہ چیز بھی یہاں پہ آپ کو ایزیلی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس طرح انٹرنل لنکنگ کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو آپ کے کمپٹیٹرز کیسی انٹرنل لنکنگ کر رہے ہیں۔ پھر اس میں اور جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اور پی پی سی کی ورڈز ہو گئے، کیونکہ پی پی سی تو ہم نے کام کرنا نہیں ہے، اور اسی طرح ڈفرینٹ چیزیں جو کام کی چیزیں ہیں یہی ہیں بیسیکلی جن پہ میں خود ورک کر رہا ہوں، اور نارملی جو ہے نا لوگ زیادہ تر انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ ٹاپ پیجز کا ہو گیا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا، آرگینک کی ورڈز کا ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اینکرز کون سے یوز ہوتے ہیں، ریفرنگ ڈومینز کا ہو گیا، بیک لنکس کا ہو گیا، پھر جو نیو بیک لنکس ہوتے ہیں جو لاسٹ ہو گئے ہوتے ہیں یا بروکن ہو گئے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح جو ریفرنگ ڈومینز ہیں، نیو ڈومینز جہاں سے آپ نے لنکس لی ہیں، اسی طرح پھر انٹرنل لنکس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آرگینک کی ورڈز ہو گئے کہ جو نیو آرگینک کی ورڈز کون سے آئے ہیں اور جن میں موومنٹس ہوئی ہے وہ بھی یہاں پہ شو ہو جاتے ہیں۔ پھر ٹاپ پیجز کا آپ کو میں نے بتایا جن سے سب سے زیادہ ٹریفک آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک اوور ویو تھا Ahref کا، تو اس کو آپ یوز کریں، میرے آپ کو ریکمینڈ کروں گا، انشاءاللہ آپ کو دیکھیے گا کہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہاں سے جو آپ KGR کی ورڈ یوز کرتے ہیں وہ آپ ایزیلی اس کو یوز کرتے ہوئے Ahref کو جو اس کا یہ آپ یہاں پہ دیکھیں سائٹ ایکسپلورر، پھر دوسرا اس کا جو سیکشن ہے اس کو بھی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، کی ورڈ ایکسپلورر کا ہے۔ کی ورڈ ایکسپلورر کیا ہے؟ بیسیکلی کہ آپ کے جو کی ورڈز ہوتے ہیں ان کو ایکسپلور کرتا ہے، آپ کو کس قسم کا کی ورڈ چاہیے، کتنی رینج کا کی ورڈ چاہیے، کتنی والیوم کا کی ورڈ چاہیے، کتنی ٹریفک والا کی ورڈ چاہیے۔ تو یہ مطلب کافی سارے جو کی ورڈ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ آپ کی ورڈ ایکسپلورر سے اسے فائنڈ کر سکتے ہیں اپنے کی ورڈ کو، ٹھیک ہے۔
कीवर्ड एक्सप्लोरर में फिर आप जो है ना डिफरेंट फ़िल्टर्स भी होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, और यूज़ करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जी हमारा जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड से इतनी ट्रैफिक आती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कीवर्ड एक्सप्लोरर, ये अभी टाइम ले रहा है खुलने में। कीवर्ड एक्सप्लोरर के बाद फिर कंटेंट एक्सप्लोरर का एक सेक्शन है। कंटेंट एक्सप्लोरर में ये है कि जी आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक फाइंड करते हैं, इस टॉपिक में सबसे जो है ना बेस्ट रिजल्ट्स, ज़्यादा जो टॉप वाले रिजल्ट्स कौन से होते हैं, वहाँ से कंटेंट एक्सप्लोरर से आपको आइडिया होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक ये देखें ओपन हो गया है कीवर्ड एक्सप्लोरर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें ऊपर गूगल, यानी आपको गूगल के लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए, अमेज़ॉन के लिए, बिंग, याहू, यांडेक्स, मोर और दूसरे काफ़ी सर्च इंजन है। तो हमने यहाँ पे गूगल सेलेक्ट करना है और यूनाइटेड स्टेट कंट्री सेलेक्ट करना है और इसको हमने सर्च पे लगा देना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक ओवरव्यू देता है कीवर्ड्स का। फिर आप डिफरेंट यहाँ से एक अच्छी खासी जो है ना लिस्ट हमें मिल सकती है कीवर्ड्स की। तो ये बेसिकली जो है ना 3 यहाँ पे सेक्शन है। साइट एक्सप्लोरर का हो गया, कीवर्ड एक्सप्लोरर का हो गया, कंटेंट एक्सप्लोरर का हो गया, फिर आगे मोर भी हैं, लेकिन नॉर्मली जो मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है, टाइम ले रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं खुद भी, लेकिन जो चीज़ें थी बैकलिंक्स और कीवर्ड के हवाले से वो मैंने आपको समझा दी हैं। तो कीवर्ड एक्सप्लोरर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि कीवर्ड्स जो डिफरेंट एक लिस्ट आ जाती है, इससे रिलेवेंट भी जो है ना मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख सकते हैं। और उसके बाद जो कंटेंट एक्सप्लोरर का भी मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी आप टॉपिक है उसको आपने इसी तरह सर्च बार में सर्च करें तो जो टॉप का जो ना उसके हवाले से, कीवर्ड के हवाले से जो कंटेंट होगा तो वो एचरफ आपको शो करेगा। तो यानी उसने कितने कंटेंट ने कितने बैकलिंक्स लिए हैं, कितने उसके सोशल शेयरिंग है, डिफरेंट जो है ना उसके चीज़ें जो है ना वहाँ पे शो हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह इस पे फिर जो है ना अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते जी। तो वीडियो के अंदर मैंने प्रैक्टिकली तौर पर एएचआरएफ टूल के हवाले से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको यह भी बताया कि कौन कौन से फीचर्स जो हमारी वेबसाइट के लिए यूज़फुल हो सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हुए हम अपनी वेबसाइट को जल्द अज जल्द गूगल के अंदर अच्छी पोजीशन पे ला सकते हैं। क्योंकि वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन होती है डिफरेंट चीज़ों में, एसईओ के हवाले से, एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, उन चीज़ों को क्लियर किया जाए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आप इजीली चीज़ों को अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल होकर और इजीली चीज़ों को समझ कर अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो उन चीज़ों का आपको बहुत जल्द रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं है और बगैर समझे ही आपने जो है ना उन चीज़ों को अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करने की कोशिश की तो डेफिनेटली फिर हो सकता है कि आपके जो रिजल्ट्स वो जल्दी आपको ना मिलें और आप डिसअपॉइंट हो जाएं। इसलिए मेरा मकसद यही होता है कि वीडियोज़ में मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर चीज़ों को समझाऊँ। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा ताकि जो चीज़ें खुद मैं अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, उन चीज़ों से आप भी फ़ायदा उठा सकें और अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।